جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے، تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے، آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا، مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے۔ تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں۔ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی، پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دے ہوئے ہیں، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے، ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں؟ تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے۔ تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رزق دے گا،
سورہ نوح اٹھا کے دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے ہم سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل میں مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل میں مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ دن رات جو دوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔